خوبصورت واقعہ میں نے صحیح بخاری میں پڑھا قرض کا. اگر قرض ہو جائے زیادہ ہو بھی جاتا ہے, بعض دفعہ مالی معاملات میں نقصان ہوا تو قرض چڑھ گیا, اب وہ اتارنا کیسے ہے؟ وہ اپنے عرش والے اللہ کے ساتھ رابطہ کر لیں تو اتر جاتا ہے. کتنا قرض؟ آج سے 30-40 سال پہلے تک لاکھ ایک اماؤنٹ ہوتی تھی, کروڑ تو شاید کسی نے سنا ہو. تو اگر 1400 سال پیچھے جائیں تو پھر وہاں کروڑ کی بات ہو رہی ہو تو عجیب لگے گا کہ نہیں؟ جی یقین, بہت عجیب لگے گا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں, نبی علیہ السلام کے پھوپھوزاد بھائی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک جنگ میں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں, عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے شہادت مل ہی جانی ہے. جی جی. تو بیٹا میرا قرض ہے وہ ادا کرنا. وہ قرض کس بات کا تھا؟ لوگ مانتے رکھواتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی امانت کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے, تو آپ مجھے بطور قرض دے دو, جب آپ کو واپسی کا ارادہ ہو لے لو. تو اس طرح سے وہ قرض لے رہے تھے لوگوں سے اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے, خرچ کرتے, تو وہ قرض چڑھ گیا. تو والد کی نصیحت کے مطابق وہ ایسا ہی ہوا, اسی روز والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. تو بیٹے کو نصیحت تھی کہ بیٹا سب سے پہلے میری جو وراثت ہے نا تقسیم نہیں کرنی, جائیداد کا اماؤنٹ لگا کے تو قرض اتارنا. تو کہتے ہیں میں نے جب وہ قرض کا حساب لگایا تو میرے تو طوطے اڑ گئے کہ اتنا قرض. تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ چچا جان ہیں, بزرگ ہیں, وہ آئے, بیٹا آپ کے ابا جی لوگوں کی مانتے رکھتے تھے تو وہ قرض کافی ہوگا, کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اصل رقم چھپا لی, اصل رقم نہیں بتائی کہ چاچا جی ہمیں پریشان ہوں گے. میں نے کہا چچا جان 1 لاکھ درہم ہے اس وقت میں. اس وقت میں, اچھا, حالانکہ 1 لاکھ تھا نہیں, 22 لاکھ تھا. 22 لاکھ تھا اس وقت. 22 لاکھ درہم تھا. تو چچا جان کہتے ہیں پتر مینوں نہیں لگتا کہ تہاڈے ابے دی پراپرٹی یہ سارا قرض اتارے گی, تو بیٹا اگر کوئی ضرورت پڑے تو میرے سے بھی لے لینا. تو انہوں نے کہا ابا جی ٹھیک ہے, چچا جی ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ابا جی نے ایک وصیت اور بھی کی تھی, وہ بڑی شاندار ہے کہ بیٹا قرض اتارتے وقت کہیں مشکل آئے تو میرے مولا سے رابطہ کر لینا. سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا ابا جی آپ کے مولا کون ہے؟ تو عرش کی طرف اشارہ کیا, وہ ہے میرا مولا. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے واقعی وہ اپنی پراپرٹی ابا جی کا حساب لگایا نا تو اس کے قرضہ اترنے والا نہیں تھا. لیکن پھر میں نے جب پراپرٹی کو بیچنی شروع کی نا کہ چلو رقم کٹھی ہو تو دائیگیاں کریں, تو جب پراپرٹی بیچنے لگتا تو میں اللہ سے دعا کرتا, یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ, اے زبیر کے مولا اس کا قرض اتار دے. تو کہتے وہ میری پراپرٹی اتنے اچھے پیسوں میں بکتی کہ میرا قرض اترا, تو میرے پاس آپ اندازہ لگائیں کتنے پیسے ہوں گے, 5 کروڑ روپیہ بنا. وہ جس پراپرٹی کو حضرت حکیم کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ بھی پورا نہیں ہونے والا, وہی پراپرٹی زبیر کے مولا کے فضل سے 5 کروڑ میں بکی. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 سال تک حج کے موقع پر اعلان بھی کیا کہ جس نے میرے والد سے کوئی پیسے لینے تھے وہ لے لے. تو پھر میں نے 4 سال کے بعد جب وہ تقسیم کیا تو حضرت زبیر کی 4 بیویاں تھیں, 12 لاکھ ایک بیوی کو بھی آیا. جو بچ گیا اس میں سے 12 لاکھ بیویوں کو بھی آیا اور پھر بیٹے اور بیٹیوں میں بھی جائیداد تقسیم ہوئی. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس مولا کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. بے شک وہ قادر ہے ہر چیز پہ, وہ شہنشاہ ہے, وہ شہنشاہ ہے. بے شک وہی تو شہنشاہ ہے. ہاں جی وہی تو ہے. وہی تو شہنشاہ.